السلام علیکم۔ رول تیز کے ساتھ میں ہوں عریج ملک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ پھول نگر سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ ریسکیو 1122 تحصیل پتوکی کے زیر اہتمام پھول نگر میں ہفتہ روڈ سیفٹی آگاہی مہم کے سلسلے میں ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریسکیو 1122 نیشنل ہائی وے، موٹر وے پولیس، شہریوں اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں مریدکے سے، جہاں جی ٹی روڈ پر ٹی ایچ کیو اسپتال کے قریب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میاں خالد کے پیٹرول پمپ پر ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مزاحمت پر گن مین کو گولی مار دی گئی اور ڈاکو گن بھی چھین کر فرار ہو گئے۔ 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکو پمپ سے ہزاروں روپے چھین کر فرار ہوئے۔ گن مین تشویشناک حالت میں میو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 4 صدا سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پی ٹی آئی خواتین ونگ کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور مظلوم فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ کی شہناز اور تاجمین بیگم کی قیادت میں خواتین کارکنان نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور مظلوم فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی 4 صدا پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں پارٹی خواتین کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ احتجاجی مظاہرے کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی ضلعی کوآرڈینیٹرز شہناز بیگم اور تاجمین بیگم نے کہا کہ آج پورا عالم اسلام اسرائیل کی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ فلسطین میں معصوم بچوں کی لاشیں گر رہی ہیں۔ مسلم دنیا کے سربراہان کو لائے عمل طے کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی بیت المقدس اور غزہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتی ہے۔ پاکستان اور ترکی سے اپیل کرتا ہوں کہ فلسطین کی مدد کی جائے۔ قبلہ اول کی حفاظت کی ذمہ داری مسلم ممالک کی افواج کی بھی ہے۔ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے، اسرائیلی پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ انہوں نے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا۔ شیخوپورہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایات پر ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام شیخوپورہ میں بھی فلسطین کی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کمپنی باغ سے شروع ہو کر ریلوے روڈ سے ہوتی ہوئی یادگار چوک جناب پارک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویہ اور ڈی پی او شیخوپورہ غلام مبشر میکن نے کی۔ ریلی میں افسران، صدر پریس کلب مبشر حسن بٹ، جنرل سیکرٹری رانا محمد عثمان، ملازمین اور سول سوسائٹی اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی میں وکلاء، صحافیوں، سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے مختلف پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی دیپال پور سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے غیر معیاری جوس کی بڑی کھیپ پکڑ لی۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کی حجرہ روڈ حویلی لکھا میں ڈسٹریبیوشن یونٹ پر بڑی کارروائی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اسٹور میں ملاوٹی مینگو جوس کی بھاری مقدار چھپائی گئی تھی۔ فوڈ بزنس مالکان لائسنس کے بغیر خوراک کا کاروبار کر رہے تھے۔ قوانین کی خلاف ورزیوں پر فوڈ یونٹ کو 10,000 جرمانہ عائد کیا گیا۔ 1,215 لیٹر مضر صحت جوس برآمد کر لیا گیا، جو کہ غیر معیاری جوس مضافاتی علاقوں میں دکانوں پر سپلائی کیا جانا تھا۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ شاہپور سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ فرقان حمید ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ملک بھر کی طرح تحصیل شاہپور میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی فرقان حمید ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے نکالی گئی۔ ریلی میں شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور فلسطین زندہ باد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر چیئرمین فرقان حمید ویلفیئر فاؤنڈیشن ملک محمد انصر، سید نصرت حسین شاہ، ملک نزاکت ایڈوکیٹ احسان دانش، فضل عباس اور دیگر نے شرکت کی۔ ریلی کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور فلسطین کی آزادی کے لیے دعا مانگی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں چنی گوٹ سے، جہاں اچ شریف گورنمنٹ ہائی اسکول سے الشمس چوک تک اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطین کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ احساس نوجوان اتحاد گروپ اور سوشل سول سوسائٹی کی قیادت میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ، احساس نوجوان اتحاد مسلم لیگ نون،
تحریک انصاف، کسان اتحاد، جماعت اہل سنت، انجمن تاجران اچ شریف سمیت تمام سیاسی اور سماجی شخصیات کا گورنمنٹ ہائی اسکول سے الشمس چوک تک اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطین کے حق میں ریلی میں شرکت۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ اسرائیل کے خلاف شدید قسم کے نعرے بازی بھی کی گئی۔ صدر سول سوسائٹی سید عادل شاہ کا کہنا تھا کہ ظلم کے خلاف خاموشی بھی ظلم ہے۔ ہم کل بھی فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ تھے اور آج بھی اسرائیلی بربریت کے خلاف فلسطینی بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں فلسطینیوں کی آواز بنے اور ان کے خلاف دہشت گرد ریاست اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کو بند کروائیں اور عالمی طاقتوں کو بھی اس پر اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ رخ کریں وہاڑی کا، جہاں ملک بھر کی طرح وہاڑی میں بھی حکومتی ہدایات پر پی ٹی آئی کا مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ملک بھر کی طرح وہاڑی میں بھی حکومتی ہدایات کی روشنی میں صدر پی ٹی آئی جنوبی پنجاب نور خان بھابا کی قیادت میں پریس کلب کے باہر اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرین سے نور خان بھابا سمیت دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے جو کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ اور آئی سی سمیت امت مسلمہ کے حکمران غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پی ٹی آئی کی حکومت فلسطینیوں کے حقوق کے لیے پوری دنیا میں آواز بلند کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پوری دنیا کے سامنے فلسطینیوں کا مقدمہ پیش کر چکے ہیں۔ لودھرا سے آپ کو اپڈیٹ کریں، عوامی مسائل کے حل کے لیے ڈی پی او سید قرار حسین کی اپنے دفتر میں کھلی کچہری۔ کھلی کچہری میں شہریوں کو درپیش مسائل سن کر متعلقہ افسران کو جلد از جلد حل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ کمیونٹی کے تعاون کے بغیر پولیس کا وجود بے معنی، شہری جرائم پیشہ اور شرپسند عناصر کی نشاندہی کریں۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ عوام کا پولیس سسٹم پر اعتماد ہی جرائم کے خاتمے کی بنیادی کڑی ہے۔ شجاع آباد سے خبر شامل کریں، جہاں بچوں کی معمولی لڑائی بڑوں تک جا پہنچی۔ دو گروہوں کے جھگڑے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا، 8 شدید زخمی ہوئے اور متعدد زخمی ہونے کا انکشاف ہوا۔ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں، شجاع آباد کے علاقے موزہ جی میں بچوں کی معمولی لڑائی پر 2 گروہوں میں جھگڑا ہو گیا۔ پوری بستی 1 گھنٹے تک میدان جنگ بنی رہی۔ دونوں گروپوں نے جھگڑے میں ایک دوسرے پر ڈنڈوں اور پتھروں سے مبینہ تشدد کیا اور ہوائی فائرنگ بھی جاری رہی۔ مبینہ تشدد سے ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ 8 افراد شدید زخمی ہوئے اور متعدد افراد زخمی ہونے کا انکشاف بھی ہوا۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی تو دونوں گروپ منتشر ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے شخص اور زخمی ہونے والے افراد کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس کے مطابق میوں اور کھوکھر برادری میں جھگڑا ہوا۔ ہلاک ہونے والے شخص کا پوسٹ مارٹم کروایا جا رہا ہے اور زخمیوں کی میڈیکل رپورٹ کے بعد دونوں گروہوں کے درمیان قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ میانی سے آپ کو اپڈیٹ کریں، تھانہ میانی کے گاؤں ودھن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد قتل ہو گئے۔ تھانہ میانی کے گاؤں ودھن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے چچا وسیم اکرم اور بھتیجا شرجیل عمر 8 سال ڈیرے سے دودھ لے کر گھر واپس آ رہے تھے کہ ودھن قبرستان کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس تھانہ میانی نے رورل ہیلتھ سینٹر میانی منتقل کر دیا اور ابتدائی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ چھانگا مانگا سے آپ کو اپڈیٹ کریں، فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و بربریت اور قبلہ اول بیت المقدس کے تقدس کو پامال کرنے پر چھانگا مانگا کی صحافی برادری بھی سراپا احتجاج بن گئی اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل کے ظلم و بربریت اور وحشیانہ تشدد اور مسلمانوں کے قبلہ اول پر حملہ کرنے کی پرزور مذمت کے لیے چھانگا مانگا پریس کلب کی صحافی برادری کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں چھانگا مانگا کی صحافی برادری کی کثیر تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ احتجاجی ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم کے خلاف نعرے درج تھے۔
ریلی کے شرکا نے سخت الفاظ میں اسرائیل کی بربریت کی مذمت کی اور UN کی خاموشی کو آڑے ہاتھوں لیا اور اقوام عالم اور اقوام اسلام سے یہ پرزور مطالبہ کیا کہ فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والی بمباری کی مذمت کی جائے اور اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں۔ آخر میں فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ رخ کرے پاک پتن کا، جہاں چھت پر پتنگ اڑانے کا شوق کمسن بچے کو مہنگا پڑ گیا۔ چھت پر پتنگ اڑاتا 8 سالہ بچہ بجلی کی ہائی وولٹیج تاروں کو چھو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق تاروں کو چھونے کے باعث کمسن بچے کا جسم بری طرح جھلس گیا۔ واقعہ تاج کالونی میں پیش آیا۔ کمسن بچہ تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مریدکے سے آپ کو اپڈیٹ کریں، انتظامیہ کی نااہلی نے معذور بچوں کو بھی مشکل میں ڈال دیا۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول مریدکے کے سامنے سیوریج نالے سے سلیبز غائب۔ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں، مریدکے میں انتظامیہ کی نااہلی نے معذور بچوں کو بھی مشکل میں ڈال دیا۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول مریدکے کے سامنے سیوریج نالے سے سلیبز غائب ہو گئی۔ احمد پور سیال سے آپ کو اپڈیٹ کریں، بنگلہ یاسمین کی مرکزی جامع مسجد فاروقیہ کے خطیب قاری سید لطیف احمد شاہ نے فلسطینی بھائیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی اور ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے کیا مطالبات کیے۔ رخ کریں فیصل آباد کا، جہاں ایڈیشنل سیکرٹری لٹریسی پنجاب بشیر احمد زاہد نے فیصل آباد کا دورہ کیا اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز اور لٹریسی موبلائزر سے میٹنگ کی۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی نوید الحق نے لٹریسی مراکز کی کارکردگی پر بریفنگ دی اور کرونا سے متاثرہ لٹریسی مراکز کے بچوں کی تعلیمی حالت سے بھی آگاہ کیا۔ اجلاس میں نان فارمل سکولز کے لیے لرنرز کا ڈراپ آؤٹ اور نئے داخلے کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری لٹریسی نے نان فارمل سکولز کی کونسل کمیٹیز کو بھی کرونا کے موجودہ مشکل حالات میں بچوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہی دینے کی ترغیب اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ سکولز میں داخل کرنے کے بارے میں ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کرونا وبا کی جاری لہر کے دوران بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے مینجمنٹ کمیٹیز کو تعلیم گھر اور آن لائن سروسز کو زیادہ سے زیادہ یقینی بنانے کی تاکید کرتے ہوئے کرونا صورتحال میں انتظامی امور کی احسن انداز میں انجام دہی کی خبر شامل کرتے ہیں ملکہ کوہسار مری سے، جہاں پر پنجاب اور گلیات کے سنگم پر باڑیاں بازار میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی اور اسرائیل کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات، علماء کرام اور تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی، اسرائیلی بربریت کی بھرپور مذمت کی اور عہد کیا کہ اس کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ مقررین، جن میں PT تحصیل مری کے نائب صدر مفتی ارشد محمود عباسی، مسلم لیگ نون کے رہنما حاجی نور خان، چیئرمین امن کمیٹی محمد اعجاز عباسی، PTI شرکی عثمان عباسی، قاری شمس الدین، خطیب جامع مسجد باڑیاں اور خطیب جامع مسجد سوار گلی علامہ قمر نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ظلم و بربریت کا سلسلہ بند نہ ہوا تو مسلم امہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گی۔ رخ کریں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کی ہدایات پر ڈیرہ غازی خان نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا، جس کی قیادت وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل، وزیر اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر محمد علی اعجاز نے کی۔ ریلی میں افسران، ملازمین، سول سوسائٹی اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت اور فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے بلند کیے گئے۔ شرکا نے پینافلیکس اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے قبلہ اول اور بیت المقدس فلسطین کی آزادی کے لیے ہر پلیٹ فارم سے آواز بلند اور ہر ممکن جدوجہد کی جائے گی۔ پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور مظلوم فلسطینیوں کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ ریلی کے اختتام پر فلسطینی بھائیوں کی فتح اور نصرت کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ ریلی کے دوران کورونا SOPs کے تحت شرکا نے ماسک پہن رکھے تھے۔ بلٹن کے اختتام پہ رخ کریں گے چشتیاں کا اور آپ کو بتائیں فلسطینیوں کی آزادی کے لیے 21 مئی کو تحریک منہاج القرآن اور فرقہ جعفریہ اور جماعت اسلامی کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیلات کے مطابق چشتیاں منہاج القرآن
اور فرقہ جعفریہ اور جماعت اسلامی کے عہدیداروں اور اہل علاقہ چشتیاں شہر کی عوام نے فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج کیا اور ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا۔ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی گئی۔ منہاج القرآن، فرقہ جعفریہ اور جماعت اسلامی نے حکومت سے فلسطینیوں کو اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانے کی اپیل کی اور اس ریلی میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر چشتیاں پولیس کی اعلیٰ قیادت ریلی کے شرکاء کے تحفظ کے لیے موجود تھی۔ بچے کی سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ جماعت اسلامی بچے کی کے زیر اہتمام مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت امیر جماعت اسلامی PP 134 حکیم عبدالغفار ناصری نے کی، جبکہ ریلی میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں پروفیسر ملک عبدالسلام ایوان، محمد اسلم قمر، شیخ فہیم نثار اور حافظ محبوب سمیت مختلف سیاسی اور سماجی رہنماؤں، تاجر تنظیموں کے عہدیداران اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی بڑا گر چوک سے شروع ہوئی، جو مین بازار سے ہوتی ہوئی مین اڈا چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے مختلف بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم اور اقوام متحدہ اور مسلم حکمرانوں کی بے حسی کے خلاف نعرے درج تھے۔ شرکاء نے فلسطینیوں کی آزادی کے حق میں نعرے بازی کی۔ مین اڈا چوک میں ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ فلسطینیوں پر اسرائیلی بہیمانہ تشدد اور اقوام متحدہ کی بے حسی قابل مذمت ہے۔ ایک طرف اسرائیلی مظلوم فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے تو دوسری جانب مسلم ممالک کے بے حس حکمران صرف مذمت کو ہی اپنا فرض سمجھ بیٹھے ہیں، جو قابل افسوس ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فلسطینیوں اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے اب قراردادوں سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مقررین نے وزیر اعظم عمران خان اور جنرل قمر باجوہ سمیت مسلم حکمرانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ آگے بڑھیں اور مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ رخ کریں رحیم یار خان کا، جہاں فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان ٹریڈ یونین ڈیفنس کمپین اور صحافی برادری کا پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جس پر اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر پاکستان ٹریڈ یونین ڈیفنس کمپین کے صدر رانا قمر زمان خان، نواب دین لاشاری، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران میاں اسحاق الحق، اسد عباس تاج، عارف سعید، قمر رفیق اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اقوام متحدہ اسرائیلی حملے رکوانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ آج 15 دنوں کے بعد بھی اسرائیلی دہشت گردی سے سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور فلسطینیوں کی کروڑوں روپے کی املاک کا نقصان ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں فلسطینیوں کی حمایت جاری ہے۔ پوری دنیا کے محنت کش اسرائیلی کی دہشت گردی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ہارون آباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے ہارون آباد تحصیل میں پالتو جانوروں اور پرندوں کو بارشوں کے موسم میں ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین لگانے مہم زور و شور سے جاری ہے۔ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں۔ محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے بارشی موسم میں جانوروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے حفاظتی ویکسین مہم شروع کر دی گئی۔ تفصیلات سے مزید آپ کو آگاہ کریں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب محمد ظفر اور سیکرٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب آفتاب پیرزادہ کی ہدایات پر ہارون آباد میں سیلابی اور بارشی موسم میں بیماریوں سے بچانے کے لیے لائف سٹاک کے عملے نے جانوروں اور پالتو پرندوں کو ویکسین لگانا شروع کر دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ہارون آباد ڈاکٹر فرح یونس نے بتایا کہ عملہ لائف سٹاک گھر گھر جا کر پالتو جانوروں اور پرندوں کو حفاظتی ویکسین لگا رہا ہے، تاکہ کسانوں کی قیمتی جانوروں کو بیماریوں سے بچا کر ان کا سرمایہ محفوظ کیا جا سکے۔ خبر شامل کریں گے رحیم یار خان سے، جہاں صادق آباد میں گلی میں خواتین سے نازیبا حرکات کرنے والا نوسرباز عوام کے ہتھے چڑھ گیا۔ اہل علاقے نے درگت بنانے کے بعد سر کے بال اور مونچھوں کو مونڈ دیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز CCTV کیمروں کی مدد سے میاں غلام رسول کالونی کی گلی میں سے گزرتی ہوئی خواتین سے نازیبا حرکات کرنے والے اوباش نوجوان شہباز کو پکڑ لیا گیا اور اس کی خوب دھلائی کرتے ہوئے سر اور مونچھوں کو مونڈ دیا گیا۔ اس کے بعد اہل علاقہ نے پولیس تھانہ سٹی کو اطلاع دے کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ مقامی انتظامیہ کی بے حسی اور عدم دلچسپی کے باعث منکیرہ کا تاریخی قلعہ لینڈ مافیا نے تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا۔ اربوں روپے کی اراضی پر لوگ قابض ہو رہے ہیں۔
پٹواری اور لینڈ مافیا کی موجیں لگ گئی۔ اسماعیل نامی شخص نے تاریخی قلعہ کو گزشتہ 6 ماہ سے گرانے اور دن دہاڑے قبضہ کر کے پختہ مکانات کی تعمیر شروع کی۔ متعدد بار شکایات کے باوجود انتظامیہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی۔ کون لے گا اس کا ایکشن؟ عوام نے سوالات اٹھا دیے۔ حیدرآباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں، اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ حیدرآباد قندیل فاطمہ میمن کی زبردست کارروائی۔ اپنے تعلقہ کے مختلف بازار کا دورہ کرتے ہوئے گورنمنٹ کی جانب سے مقررہ قیمت سے زائد اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے، جس میں چکن، سبزی، فروٹ اور دودھ کی دکانیں شامل تھیں، متعدد دکانوں پر جرمانہ عائد کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر قندیل فاطمہ میمن نے کہا کہ آج اپنے تعلقہ کے مختلف بازاروں کا دورہ کیا ہے اور جو دکاندار گورنمنٹ ریٹ کے مطابق اشیاء فروخت کر رہے ہیں ان کے اس اقدام کو خوب سراہا، اور جو دکاندار گورنمنٹ ریٹ سے زیادہ اشیاء فروخت کر رہے تھے ان دکانداروں کے خلاف کارروائی کی گئی، اور آئندہ بھی جو دکاندار گورنمنٹ ریٹ سے زیادہ عوام میں اشیاء فروخت کرے گا ان کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ رخ کریں نواب شاہ کا اور آپ کو بتائیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی اپیل پر نواب شاہ میں بھی لبیک القدس مارچ کا انعقاد، بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں، امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی اپیل پر جماعت اسلامی کی جانب سے ریلوے مسجد کبیر سے امیر جماعت اسلامی ضلع شہید بے نظیر آباد سرور احمد قریشی اور دیگر کی قیادت میں لبیک القدس مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ مارچ لیاقت مارکیٹ، موبائل مارکیٹ، منی بازار اور چکرا بازار سے ہوتا ہوا ترازو چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر ضلعی امیر سرور احمد قریشی، چیمبرز آف کامرس کے نائب صدر حاجی محمد اسلم شیخ اور فیصل ہمایوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس میں عین دوران نماز اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا کہ 56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود اسرائیلی کا فلسطینیوں پر ظلم و ستم جاری ہے۔ غزہ سمیت فلسطین کو کھنڈر بنا دیا گیا، سینکڑوں فلسطینی شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے، ادویات اور خوراک کی کمی ہے لیکن عالمی ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا کام مذمت نہیں مرمت ہے۔ آگے بڑھیں اور 7 شریف سے آپ کو اپڈیٹ کریں، ضلع انتظامیہ جامشورو مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں اضافے پر ضابطہ لانے کے لیے مارکیٹ کمیٹی، مرغی کے دکانداروں، کنٹرول شیڈ، مرغی فارم مالکان کی مشترکہ مشاورت سے قیمتوں کو کم کرنے کے لیے مؤثر اور جامع حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس سے عوام کو ریلیف حاصل ہو سکے۔ اجلاس میں مرغی کے دکانداروں کا کہنا تھا کہ ہول سیل مارکیٹ اور کنٹرول شیڈ فارم تک مرغی مہنگی ملنے کی وجہ چھوٹے تاجروں اور ریٹیل پر مرغی فروخت کرنے پر مجبور ہیں، اس لیے ہول سیل مارکیٹ میں مرغی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر جامشورو نے کہا کہ ان کے لیے بھی اعلیٰ سطح پر پولٹری ایسوسی ایشن سے بات چیت کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر جامشورو کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ کی زیر صدارت دربار ہال جامشورو میں مرغی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے مرغی کے مقرر شدہ ریٹ سے زیادہ قیمت پر فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں، جروار کے قریبی گاؤں مقصود میں بجلی کے شارٹ سرکٹ سے گھروں کو آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے باعث شاہ نواز، سہراب، طاہر حسین اور دیگر سمیت 4 گھر جل کر خاکستر ہو گئے۔ گھروں میں رکھا سامان، کپڑے، چارپائیاں، سینکڑوں من گندم، گھر کا قیمتی سامان، لڑکیوں کے دہیج کا رکھا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا بروقت آگ پر قابو نہ پانے سے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ دوسری جانب فائر بریگیڈ کو بروقت اطلاع دی گئی جو وقت پر نہ پہنچ سکی۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ متاثرین نے ڈی سی گھوٹکی سے اپیل کی کہ ان کی مدد کی جائے۔ 7 شریف سے آپ کو اپڈیٹ کریں، بھان سید آباد میں عزیز اللہ بزدار اور دیگر نے احتجاجی مظاہرہ کر کے کہا کہ ہماری زمینوں اور پلاٹس پہ ہمارا رشتہ دار خدا آباد تھانے کے SHO اور ابراہیم بزدار اور اس کے ساتھ ہمارے رشتہ دار اکاؤنٹ آفیسر عبدالقادر بزدار زبردستی قبضہ کر رہے ہیں، جو کہ ہماری ذاتی اور رجسٹری زمینیں ہیں۔ آخر میں انہوں نے اعلیٰ عہدیداروں سے اپیل کی کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کریں۔ 18 ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ کورنگی اور ڈائریکٹر پارکس کورنگی نے آنکھوں پر پردے ڈال دیے، جس کے بعد گرین بیلٹس اور مختلف پارکس کچرے کے ڈھیر پہ تبدیل ہو گئے۔ مزید بتا رہی ہیں ہمارے نمائندے رضوان رشید اپنی اس رپورٹ میں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، کراچی میں انتظامیہ کے دعوے ہی نظر آتے ہیں۔
डिस्ट्रिक्ट कुरंगी बना कचरे का ढेर, जो कि DC कुरंगी के लिए सवालिया निशान। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से आदिल खान अपनी इस रिपोर्ट में। शेर कायद के इलाके शाह फैसल में हम मौजूद हैं। एक टाइम पे बड़ा खूबसूरत, बड़ा लग्जरी ये पार्क हुआ करता था। आज ये पार्क जो है कचरे के जो मनाजिर पेश कर रहा है, आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है किस तरह ये जो ब्रिज है यहाँ पे दो पार्क जो है ज्वाइंट करता था, जोड़ता था, वो भी टूट फूट का शिकार है। बच्चे खेलते हैं, इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है। और ये यहाँ की जो कंसर्न गवर्नमेंट है उनसे मुतालबा कर रहे हैं बच्चे कि कचरा भी जो साफ़ किया जाए। पहले ये कचरा जो है रोडों पे होता था, आज पार्कों के अंदर, ये पार्क में घासें आपको कहीं नहीं मिलेगी, कचरा आपको यहाँ पे मिलेगा। इंतहाई ख़तरनाक ये ब्रिज है जहाँ पे हम बैठे हुए, आप नीचे देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाए, बिल्कुल नीचे हॉल है, इसके बीच में अल्लाह ना करे कोई गिर जाए। बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे, कूद रहे। हम शाह फैसल के रिहायशी हैं, यहाँ पे हम खेल नहीं सकते। यहाँ पे पूरी घासें थी, पहले बहुत सारी घासें अचानक से गायब हो गई। अंकल यहाँ पे सारे कचरा फेंक देते हैं और यहाँ पे झूले बहुत सारे थे, पहले सारे झूले हटा दिए, पूरा पार्क तोड़ दिया था। अभी गुजारिश करते हैं ये वाला पार्क फिर से बनाया जाए। पार्क के अंदर इतना कचरा, हम लोग यहाँ पे खेलते हैं, यहाँ इतनी बदबू आती है, यहाँ पे इतनी सारी बीमारियाँ होती हैं, वहाँ पे झूले भी नहीं है इतने। हम लोग यहाँ पे कचरे में खेलते हैं, ये कचरा सारा देख रहे हैं, सारा कचरा है। यहाँ पे घास उसी करती थी, इतना अच्छा पार्क था, सब रेल लग गई है पार्क। यहाँ पे ना झूले ना कुछ, घास उगाए जाए, कचरा उठाया जाए। शेर कायद की आवाम सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली आवाम है। क्या शेर कायद की आवाम के साथ ये सौतेली माँ जैसा सलूक नहीं किया जा रहा? क्या शेर कायद की आवाम के साथ, यहाँ के मकामी लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं है? कि आप देख लें, जगह जगह कचरे का ढेर है। कैमरामैन काशिफ के साथ रॉयल तेज न्यूज़, कराची। कराची से आपको अपडेट करें, एक शहर में दो कानून राइज। शहर कराची के मुख्तलिफ ज़िलों में आवाम की सैर व तफरीह के लिए मौजूद तमाम पार्क्स खोल दिए गए, जबकि ज़िला कुरंगी में वाक़या फैमिली मॉडल पार्क को आवाम के लिए सील कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं मोहसिन अंसारी की इस रिपोर्ट में। शेर कायद में ग्रीन बेल्ट पर कब्जा माफिया जीत गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के दावे एडमिनिस्ट्रेटर कुरंगी ने हवा में उड़ा दिए। 25 से जाहिद ग्रीन बेल्ट कब्जा माफिया और कचरे की नज़र। इधर मुत्तहदा का MP है, MNA इधर से वोट लेते जीतते, मगर क्या हाल है हमारा ये ग्रीन बेल्ट है। आप देखो इसका कचरे का हाल, कचरों के ढेर, गड्ढे, कुछ कचरा पड़ा हुआ है, नाले बह रहे हैं, ना नालों की सफाई होती है। DC साहब 12 महीने चेंज हो जाते हैं, कोई पूछने वाला हाल नहीं है। DC आएगा अपने AC के कमरे में बैठ जाएगा, बिल्कुल आए ना रोडों पे विजिट करे। हमारी ये ग्रीन बेल्ट है, इसको हमारे को हरियाली चाहिए। कुरंगी 2.5 नंबर से लेके कब्रिस्तान तक आप चले जाओ, रोड की हालत देखिए आपने। ये ग्रीन बेल्ट भी है और सामने हमारे नाला है। जब ये नाला भरता है तो इतना पानी रोड पे आ जाता है, फुटपाथ नज़र नहीं आती है। इसकी सफाई कराई जाए और जो है हमारी ये ग्रीन बेल्ट जो है ये इसको बिल्कुल क्लियर किया जाए। ये DC साहब से गुजारिश है कि ये आए यहाँ पे विजिट करें। ये रोड के ऊपर इन्होंने कचरे के ढेर लगा दिए। दुनिया भर में ग्रीन बेल्ट खूबसूरती की अलामत होती हैं, जबकि शहर कायद के डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में ग्रीन बेल्ट एडमिनिस्ट्रेटर कराची और इंतजामिया के लिए सवालिया निशान बनी हुई है। कैमरामैन काशिफ के साथ आदिल खान, रॉयल। रुक करें कराची का, जहां एक ही शहर में दो कानून राइज। शहर कराची के मुख्तलिफ ज़िलों में आवाम की सैर व तफरीह के लिए मौजूद तमाम पार्क्स खोल दिए गए, जबकि ज़िला कुरंगी में वाक़या फैमिली मॉडल पार्क को आवाम के लिए सील कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं मोहसिन अंसारी की इस रिपोर्ट में। जिस वक्त मौजूद हूँ कुरंगी नंबर 5 के
فیملی ماڈل پارک کے باہر اگر میرا کیمرامین آپ کو یہ پیچھے منظر دکھائے تو پارک انتہائی ویرانہ دکھائی دے رہا ہے. اس کی لائٹس تک بند کر دی گئی ہیں. اگر بات کریں تو کورنگی کے علاوہ دوسرے مقامات کی تو وہاں پر دیگر پارکس جو ہیں وہ تمام تر پارکس کھلے ہوئے, نہ صرف کھلے ہوئے بلکہ وہاں پر پبلک کا خاصا رش بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اس فیملی پارک کو اسسٹنٹ کمشنر لانڈی کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل بند کرا دیا گیا ہے. اگر بند کرانا ہی ہے تو تمام پارکس کو ہی بند کیا جائے. کورنگی کی عوام کے ساتھ ایسا سوتیلا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اندر جاتے ہیں, بات کرتے ہیں انتظامیہ سے کہ آخر کن وجوہات کی بنا پر اس پارک کو بند کیا گیا. جی, یہ کورنگی اور لانڈی کی ساتھ پارک, کورنگی نمبر 5 کا یہ پارک ہے. ان کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے. باقی جو پارکس ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. ایسی آئے تھے, انہوں نے بند کرایا ہے کہ یہ بند کر دیں. اور باقی جو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی پارکس کھلے ہوئے ہیں. باقی صرف یہ کورنگی اور لانڈی کا جو مشہور پارک ہے کورنگی نمبر 5, اس کو بند کیا گیا ہے. عوام نے بھی غصے کا اظہار کیا ہے, بالکل کیا ہے. اسی وجہ سے عوام جو ہے, یہ لازمی سی بات ہے, یہاں گرمی کی وجہ سے آ رہی ہے, گرمی بہت شدید پڑ رہی ہے, مگر وہ انہوں نے آ کے بند کرا دیا. اور باقی جیسے وہ پبلک کا بھی یہی ایشو ہے کہ وہ باقی جو پارک ہیں کورنگی لانڈی سے جو باہر ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں, کورنگی لانڈی کے بند کیے جا رہے ہیں. کورونا کے چلتے اگر پارکس بند کرنے ہی ہیں تو تمام صوبوں میں کیے جانے چاہیے, تمام ضلع میں ہونے چاہیے, تمام شہروں میں, تمام علاقوں میں ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف تمام شہروں کو چھوڑ کر, علاقوں کو چھوڑ کر صرف کورنگی کے اندر ہی موجود یہ فیملی پارک بند کر دیا گیا. گرمی کے حوالے سے بات کریں تو گرمی سے ستائی عوام اگر شام میں اس پارک کا رخ کرتی بھی ہے اور SOPs کا باقاعدہ خیال بھی رکھا جاتا ہے تو پارک کھلے ہونے میں کیا حرج ہے؟ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس پر نوٹس لے, یا پھر اگر قانون نافذ کرنا ہی ہے تو تمام لوگوں پر یکساں قانون نافذ ہونا چاہیے. کیمرامین کاشف کے ساتھ محسن انصاری, رائل تیز, کراچی. رک کریں کراچی کا, جہاں تھانہ سکھن پولیس مقابلے میں شہید ہونے والے نعمان شاہ کے اصالِ ثواب کے لیے تھانہ سکھن میں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا, جس میں اہلیان محلہ اور پولیس کے افسران اور ملازمین نے بھرپور شرکت کی. سہون شریف سے آپ کو اپڈیٹ کریں. بھان سید آباد میں عزیز اللہ بزدار اور دیگر نے احتجاجی مظاہرہ کر کے کہا کہ ہماری زمینوں اور پلاٹس پہ ہمارا رشتہ دار خدا آباد تھانے کے SHO اور ابراہیم بزدار اور اس کے ساتھ ہماری رشتہ دار اکاؤنٹ آفیسر عبدالقادر بزدار زبردستی قبضہ کر رہے ہیں, جو کہ ہماری ذاتی اور رجسٹری زمینیں ہیں. آخر میں انہوں نے اعلیٰ عہدیداروں سے اپیل کی کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کریں. 18 ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ کورنگی اور ڈائریکٹر پارکس کورنگی نے آنکھوں پر پردے ڈال دیے, جس کے بعد گرین بیلٹس اور مختلف پارکس کچرے کے ڈھیر پہ تبدیل ہو گئے. اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبریں آپ نے جانی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل تیز.